الذی لیس فوقہ شیء، علی اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے کوئی شے نہ ہو، علی اس بلندی کا نام ہے۔ دکھاؤں علی کس بلندی کا نام ہے، علی کس بلندی کا نام ہے، صرف دیکھیں کس بلندی کا نام ہے، رسول اللہ ہے۔ رسول پاک نے کہا بت کو ختم کر، توڑو جو بچے ہوئے، کہا اے علی توڑو، آیت آگئی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب تو جھک جا، حبیب تو جھک جا۔ رسول جھک گئے، علی رسول کے پشت مبارک پر، علی رسول کے پشت مبارک پر علی نے قدم رکھا، کہاں؟ پشت مبارک پر، ٹھیک ہے نا، پشت مبارک پر قدم رکھا۔ غور کرنا اس بات کو، علی نے کہاں قدم رکھا؟ پشت مبارک پر۔ مہر نبوت کہاں تھی؟ پشت مبارک۔ مہر نبوت پشت مبارک۔ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد یہ یہاں پہ غور کرنا جو میں نے کہا کہ علی نے اپنا قدم مہر نبوت پہ رکھا، پشت مبارک پہ رکھا، یہاں پہ اتنا غور کرنا۔ ایک صحابی آئے اور بخاری کی روایت ہے، جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تب اس وقت یہ روایت آئی تھی، تو وہ صحابی رسول آئے، آنے کے بعد وہ دیکھنا چاہتے تھے مہر نبوت، چومنا چاہتے تھے کسی طرح سے، اب وہ کچھ نہیں پائے، تو وہ صحابی کہتے ہیں جب ایک دن رسول اللہ نے اعلان کیا اگر میں نے کسی کو تکلیف اگر دی ہے تو ٹھیک ہے آج اپنا بدلہ لے لے، تو وہ آگے آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جو ہے میرے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے ایک دن جو ہے حکم دیا تھا آپ کے غلام نے میرے پیٹھ پر جو ہے کوڑا مارا، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ حیران کہ کیا بات کر رہا ہے، تو بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ رسول اللہ آگے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں، آپ نے اس وقت میرے کپڑے کو نا اتروا دیا تھا، آپ اپنے کپڑے کو قمیض کو آپ اتاری، تو سب نے کہا صحابہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں، مجھے یہ چیز کرنا ہے۔ تو حضور نے اپنا کرتا مبارک جو ہے جبہ مبارک اتارا، جسے اتارا نا وہ آگے بڑھا کوڑا لے کر، سارے صحابہ تعجب یہ کرنے کیا جا رہا ہے، وہ آیا، آنے کے بعد کوڑے کو پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد رسول اللہ کے پشت پر جو مہر نبوت تھی مہر نبوت کو چوم لیا، مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس نے کہا اے میرے بھائیوں یہ تو ایک بہانہ تھا، دراصل مہر نبوت کو چومنا تھا، میں ترستا تھا کیسے مہر نبوت کو چوموں، تو صحابہ وہ ہے جو مہر نبوت کو چومے، علی وہ ہے جو مہر نبوت پہ قدم رکھے۔ اچھا مہر نبوت پہ قدم یا علی رکھ سکتے ہیں یا علی کے بچے حسن حسین، اور کوئی رکھ نہیں سکتا، کیونکہ محمد کے سینے پر، محمد کے پشت پر مہر نبوت پر قدم رکھنے کے لیے کم سے کم محمد ہونا ضروری۔ ایک محمد ایک علی، ایک سورت کی گئی ہے مرتیا، ایک محمد ایک علی، کم سے کم محمد ہونا ضروری۔ اسی لیے تو چھٹے امام نے کہا نا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، یہ ہم کو دیکھ رہے ہو نا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔
تو ایک بندہ آیا, امام آپ نے کہا ہم سارے محمد ہیں. امام نے کہا ہاں. کہا لیکن آپ کا چہرہ الگ ہے, آپ کے نانا کا چہرہ الگ ہے, آپ کیسے ایک ہی ہو گئے, محمد کیسے ہو گئے؟ تو امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ قرآن لے کر آؤ. قرآن لے کر آیا. قرآن آیا, امام نے کھولا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ. پھر پلٹا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ. پھر پلٹا امام نے, کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران. پھر پلٹا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ نساء. پھر پلٹا امام نے, کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ طٰہٰ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ یاسین. کہا یہ کیا ہے؟ سورہ کوثر. کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ ناس. کہا سورہ ناس. پھر امام نے قرآن کو بند کر دیا. بند کر دیا, کہا اب کیا؟ کہا قرآن. کہا قرآن. کہا قرآن. امام فرماتے ہیں جب ہمیں الگ الگ دیکھو گے, کوئی علی نظر آئے گا, کوئی حسن نظر آئیں گے, کوئی حسین نظر آئیں گے, کوئی عابد نظر آئیں گے, کوئی باقر نظر آئیں گے, کوئی جعفر نظر آئیں گے, کوئی قاسم نظر آئیں گے, کوئی رضا نظر آئیں گے, کوئی تقی نظر آئیں گے, کوئی نقی نظر آئیں گے, کوئی عسکری نظر آئیں گے, کوئی مہدی نظر آئیں گے. جب ہمیں اکٹھا کر دو گے تو ہم سارے کے سارے محمد, ہم سارے کے سارے محمد نظر آئیں گے. سب سے پہلے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں کچھ کتابوں کا حوالہ دینا چاہوں گا, کیونکہ بڑا شور ہے چاروں طرف. ارے یہ کیسے ہو گیا, یہ 13 رجب منا رہے ہیں, یہ شیعہ کرتے ہیں, شیعہ کرتے ہیں, شیعہ کرتے ہیں, شیعہ کرتے ہیں. یہی جو ہے